نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نماز کی شرائط پڑھ رہے ہیں۔ کل ہم نے نماز کی پہلی شرط ستر عورت طہارت پڑھی تھی۔ کون سی پڑھی تھی؟ طہارت۔ طہارت کا مطلب کیا ہے؟ پاک صاف ہونا، پاکی حاصل کرنا، یعنی بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جس جگہ کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کو پاک کرنا، یعنی وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ تین چیزیں ضروری پاک ہونی چاہیے، بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ آج ہم نماز کی دوسری شرط جس کو کہتے ہیں ستر عورت، کیا کہتے ہیں؟ ستر کہتے ہیں پردے کو، عورت کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز۔ چھپی ہوئی چیز کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ چھپی ہوئی کو کیا کہتے ہیں؟ عورت۔ اس لیے جو عورت کو عورت اس لیے کہتے ہیں کہ عورت چھپی ہوئی ہوتی ہے، لیکن آج کل تو فیشن ہے ماشاءاللہ، عورتیں چھپی ہوئی نہیں ہوتی بلکہ ظاہر ہوتی ہیں، دکھ رہی ہوتی ہیں بازاروں میں ادھر ادھر۔ اس لیے اسلامی شریعت کے اندر جو ہے عورت کے لیے پردہ جو ہے فرض ہے، ٹھیک ہے۔ بے پردہ عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو پھر اس کو فرشتے اس پہ لعنتیں کرتے ہیں اور اس پہ اوپر شیطان جو ہے وہ سوار ہوتا ہے۔ اس لیے بے پردہ عورت جو ہے اس کا باہر نکلنا یہ ناجائز ہے۔ تو ستر عورت کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی نماز کے اندر جس جگہ کا چھپانا فرض ہے، نماز کے اندر اس کا چھپانا یہ شرط ہے۔ مرد کے لیے کم سے کم، یعنی اگر کپڑا نہیں ہے، کپڑوں کی تنگی ہے، تو کم سے کم مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ جو ہے یہ چھپانا فرض ہے، کم سے کم۔ یعنی اگر کسی کی ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ نماز کے اندر چھپا ہوا نہیں ہے تو وہ نماز کے اندر انٹر نہیں ہو سکتا۔ اور عورت کے لیے کیا ہے ستر عورت؟ عورت کا صرف چہرہ، ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلوے، باقی پورے جسم کا چھپا ہوا ہونا جو ہے اس کے اوپر فرض ہے۔ اگر عورت جو ہے اتنا پتلا دوپٹہ پہنتی ہے کہ جس کے اندر سے بال اس کے جو ہے نظر آتے ہیں تو اس کی نماز نہیں ہوتی، بلکہ حدیث شریف کے اندر ہے کہ اگر جو عورت بغیر دوپٹے کے نماز پڑھے گی اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں کہ ستر عورت تو مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا، یعنی گھٹنے اس کے اندر شامل ہیں، گھٹنے اس کے اندر، اور یہ حصہ جو ہے نماز سے باہر بھی اگر ہوں تو اس کا چھپانا فرض ہے، ٹھیک ہے نا محسن؟ وہاں کیا دیکھ رہے ہیں؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ جو ہے آپ نماز کے اندر تو ضروری ہے نا، تو شرط ہے۔ نماز سے باہر بھی اگر ہیں تو اس کا چھپانا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر آپ گھر کے اندر بھی گھٹنے اگر آپ نے ننگے کیے ہوئے ہیں، آج کل تو جو ہے وہ دیکھتے ہیں بڑے بڑوں کو جو ہے نا وہ چڈے پہن کے گھومتے ہیں، چڈو والی مخلوق، ٹھیک ہے نا، اور مطلب وہ یہاں تک جو ہے گھٹنوں سے اوپر تک جو ہے چڈے پہنتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے آج کل پینٹ شرٹیں آتی ہیں تو وہ اتنی نیچے ہوتی ہیں کہ وہ ناف سے بھی نیچے، ٹھیک ہے نا، تو ناف سے نیچے کے بال بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں اور پیچھے سے بھی بال نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ گناہ ہے۔ اس کا دیکھنا بھی گناہ ہے، اس کا دکھانا بھی گناہ ہے۔ بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، میری طرف توجہ کریں،
جیسے عموماً پینٹ شرٹ والے لوگ آتے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں جبہ پہنے ہو تو جبے کے ساتھ جو ہے یہ آپ پینٹ شرٹ کے اوپر بھی پہن لیتے ہو تو یہ عزت والا کپڑا ہے، ٹھیک ہے۔ جو پینٹ شرٹ پہن کے آتے ہیں آج کل رواج آ گیا ہے کہ پیچھے سے پینٹ جو ہے وہ نیچے تک پہنتے ہیں، جس میں نیچے پیچھے سے چوتر نظر آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ رکوع میں جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی شرٹ اوپر ہوتی ہے، بلکہ جب سجدے میں جاتے ہیں، بالخصوص سجدے میں جاتے ہیں تو پینٹ کا حصہ نیچے ہو جاتا ہے، شرٹ اوپر جو ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو پورا پرائیویٹ یعنی ناف سے لے کر کا یہ پورا حصہ جب ننگا ہوتا ہے اور اس میں 3 تسبیح کی مقدار آپ کی یہ جگہ ننگی رہ گئی تو آپ نماز سے باہر چلے گئے، آپ کی نماز ختم ہو گئی، فاسد ہو گئی۔ اس لیے ستر عورت یہ شرط ہے، جب تک آپ کی یہ جگہ چھپی ہوئی نہیں ہوگی اس وقت تک آپ نماز کے اندر انٹر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ستر عورت یہ سب سے پہلی شرط ہے۔ یہ تو اضطراری ہے، مطلب حالت کے اندر ہے کہ کم سے کم، لیکن اگر آپ کے کپڑے ماشاءاللہ ایسے دور کے اندر قیمتی کپڑے پہنتے ہیں، روزانہ کا سوٹ بدلی کرتے ہیں، تو ایسی حالت میں جب نماز میں آؤ تو خوبصورت کپڑے پہنو۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد میں جاؤ تو خوب اپنے آپ کو زینت دو، خوبصورت بناؤ۔ اچھی ٹوپی ہونی چاہیے، جیسے یہ ایسا نے ٹوپی کی ہوئی ہے مسجد کی، اس کو بولو یہ ٹوپی کر کے تم کسی اپنے رشتہ دار کی شادی میں چلے جاؤ گے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ ان کو بولو ایسی ٹوپی کے ساتھ پاسپورٹ فوٹو کھنچواؤ اور NIC پہ لگائیں گے، شرم آتی ہے، لیکن یہاں شرم نہیں آتی۔ اچھی سی ٹوپی ہونی چاہیے، خوبصورت ٹوپی ہونی چاہیے، اچھا لباس ہونا چاہیے۔ اچھا پھر کپڑے اپنے پراپر ہونے چاہیے۔ کف ثوب کا ایک مسئلہ ہے، جیسے کپڑوں کو موڑنا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں وہ بڑے بڑے کپڑے پہنتے ہیں، حالانکہ یہ ٹخنے سے اوپر کا جو حصہ ہے یہ مرد کے لیے ٹخنا نظر آنا چاہیے، سنت ہے یہ، چاہے آپ نماز کے اندر ہیں چاہے نماز سے باہر ہیں۔ لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جب نماز میں آتے ہیں تو شلواروں کو اوپر یوں ارس لیتے ہیں اور پنڈلیوں تک چڑھا لیتے ہیں۔ علمان الفیظ کہاں تک چڑھاتے ہیں؟ پنڈلیوں تک چڑھا لیتے ہیں۔ تو یہ ارسنا کپڑے کو پنڈلیوں تک چڑھانا، یہ ارسنا یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی اس شخص نے ڈبل مکروہ کیا۔ ایک تو اس کی شلوار ٹخنے سے نیچے تھی، دوسرا اس نے کپڑے کو ارس دیا، تو اس میں کف ثوب ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے باقاعدہ، جو کپڑے کو موڑنے سے جو ہے نماز مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے، یعنی نماز کو دوبارہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ میری طرف توجہ کرو بھائی، آپس میں آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں، چھوٹے بچے کو سمجھاؤ اس کو، ہاں ایسے آگے دیکھ۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا آپ کو؟ کپڑے کا ارسنا، اسی طریقے سے یہ بازو اوپر یوں چڑھا دینا، اگر آدھی کلائی سے اوپر آپ نے یہ بازو چڑھا دیے تو آپ کی نماز مکروہ ہے، آپ کی نماز مکروہ ہے، نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ نے جو ہے ٹخنے عام طور کے اوپر بھی جب باہر ہوں تب بھی آپ کا ٹخنا جو ہے یہ نظر آنا چاہیے، سنت طریقہ یہ، اور عورتوں کے ٹخنے نظر نہیں آنے چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طریقے سے یہ ستر عورت کے اندر پراپر طریقے سے۔ اچھا ایک سدل کا ایک مسئلہ ہے، سدل کہتے ہیں کہ کپڑے کو اس طریقے سے، جیسے یہ رومال ہے میں نے کیا ہوا ہے، ایک کئی لوگ پہلے وہ مفلر ٹائپ کے آتے تھے تو اس طریقے سے لٹکانا، ایسے نماز کے اندر اسے لٹکا کے نماز پڑھیں گے تو یہ بھی نماز مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کو یوں کر لیا، یہ یوں کر لیا تو پھر ہو جائے گی، لیکن اگر آپ نے یوں کیا اس طریقے سے دونوں سائڈوں سے لٹکے ہوئے تو نماز کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں ٹی ویوں کے اوپر بڑے بڑے جن کو بولتے ہیں وہ امام ہے، تو وہ جناب انہوں نے رومال ایسے لٹکائے ہوئے بھی ہوتے ہیں، نماز کے اندر رومال کو یوں بار بار یہ ٹھیک بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو نماز کو جو ہے کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ بڑے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، ٹھیک ہے،
تو یہ نماز کی دوسری شرط تھی، جس کو کہتے ہیں ستر عورت، یعنی مرد کا کم سے کم یہ ہے کہ گھٹنے سے لے کر ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ جو ہے یہ چھپا ہوا ہونا چاہیے، عام طور پر بھی چھپا ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے جو ہے اس طریقے سے پڑھ رہا ہے اور پیچھے نماز دوسرا پڑھ رہا ہے، اس کی نظر پڑ گئی ہے، تو پہلی نظر پڑ گئی ہے تو معاف ہے، بار بار اس کو گھور کے دیکھ رہا ہے پیچھے سے، تو یہ گناہ ہے۔ اور جو کر رہے وہ تو گناہ اس کو تو ہے ہی ہے۔ ایسا بے شرم قسم کا کپڑا پہنیں گے، بے حیائی والا کپڑا پہنیں گے، کیونکہ دین کے اندر جو ہے الحیاء من الایمان ہے، حیا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان میں سے جس کے اندر حیا نہیں ہے اس کے اندر سے ایمان چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔